کراچی کا اپنا ایک چارم ہے. تو کراچی سے جب میں یہاں آیا تو میرا دل نہیں لگ رہا تھا. اچھا. تو میں نے کہا واپس چلے. اچھا. واپس چلے. تو استعفیٰ نہیں دیا تھا میں نے اخبار جہاں سے, استعفیٰ نہ مجھے, میں ویسے ہی آ گیا تھا. تو میں نے کہا واپس چلے. واپس کیسے جائیں؟ اب یہ قریشی برادران جائیں, ان سے اجازت کیسے لیں؟ آخر ذہن میں خیال آیا کہ مولانا مودودی سے ملاقات کی جائے. اچھا. اور ان سے ان کو بتایا جائے, ہاں. اور وہ کہیں گے ہاں چلو جاؤ کراچی واپس. اچھا. تو پھر کراچی جائیں, اس طریقے سے اجازت لے لیں گے. اچھا. تو میں نے مولانا ابوالعلا مودودی مرحوم, ان سے ملاقات کا فیصلہ کیا. وہاں پہنچا ان کی خدمت میں, ان کو کہانی سنائی. انہوں نے کہا جی میں دیکھیں یہ زندگی اخبار جو ہے یہ تو قریشی برادران نے نکالنا ہے, وہ نظریاتی اخبار نویس ہیں, نظریاتی ادارہ ہے, تو اس کا تو اپنا ایک نظریاتی سمت ہوگی. تو اخبار جہاں میں کام کر رہا ہوں وہ ایک مختلف طرح کا ہفت روزہ ہے, اور میں وہاں ایک میری نظریاتی وہاں شناخت ہے, تو میں وہاں جا کے زیادہ بہتر کام کر سکتا ہوں. اچھا. تو اگر آپ مجھے رہنمائی فرمائیں تو میں کراچی چلا جاؤں واپس. اب مولانا نے جب بات کی, فرمانے لگے آپ کراچی میں اخبار جہاں کے ایڈیٹر ہیں؟ میں نے کہا نہیں, میں ان کا اسسٹنٹ ہوں, معاون ہوں. تو کہنے لگے یہاں زندگی میں ہفتہ میں؟ میں نے کہا یہاں تو الطاف حسن قریشی صاحب ہیں, وہ چیف ایڈیٹر ہیں, اور میں ان کا معاون مدیر ایڈیٹر انچارج ہوں میں یہاں. تو کہنے لگے پھر یہاں تو آپ کے پاس زیادہ مواقع ہیں. اچھا. اپنی شخصیت کے اظہار کے. واہ واہ. تو آپ وہاں کو جانا چاہتے ہیں؟ آپ جہاں کام کرنا ہے وہاں انجن بن کے کام کیجئے. واہ, بڑا اچھا مشورہ دیا. یہ کیا ہوا, ڈبہ ایک گاڑی ہے جا رہی ہے, اس کے پیچھے ایک ڈبہ لگا دیا. تو اتنے لوگ وہاں موجود ہیں, ان کا ایڈیٹر بھی اتنا ہے, ان کے کارکن دوسرے بھی موجود ہیں, آپ بھی ان میں سے ایک ہوں گے. ایک ڈبہ آپ کا بھی لگ جائے گا ایک لمبی گاڑی میں. تو آپ کا اپنا تشخص کہاں جائے گا؟ اچھا اچھا. آپ کی اپنی صلاحیت کا اظہار کیسے ہوگا؟ اس لیے وہاں نہ جائیں. اچھا, یہی کام کریں. گڈ, ویری گڈ. اچھا شامی صاحب یہ فرمائیے, میری امیدوں پہ تو اوس پڑ گئی. جی جی. اچھا, پھر آپ آگے باہر کام کرنے لگے. اچھا. اور پھر بڑے بڑے مرحلے آئے. پھر آپ بتائیں, جی جی, بھٹو صاحب کا دور آ گیا, پھر پکڑے گئے, مقدمے چلے, سزائیں ہوئیں, فوجی عدالت میں پیش ہوئے. ہم نے انکار کر دیا فوجی عدالت کا, ہم نے صفائی پیش نہیں کریں گے, اور آپ تو غیر قانونی ہیں. اور پھر بہرحال ہماری جو ہے کوئی ساکھ میں اور عزت میں اللہ تعالیٰ نے کرم کیا, اضافہ ہو گیا. جی بالکل. اچھا شامی صاحب یہ فرمائیے کہ اس زمانے میں دائیں اور بائیں بازو کی بڑی چپکلش تھی, اور بائیں طرف جو تھے فیض احمد فیض تھے, اور منہاج برنا تھے, نثار عثمانی تھے, اور سید سبط حسن وغیرہ تھے, سب لوگ. اس طرف جو تھے شورش کاشمیری تھے, الطاف حسن قریشی تھے, مجیب الرحمن شامی, آپ خود تھے, حمید نظامی تھے. لیکن ایک بات بڑی اچھی اس دور میں, تمام تر مخالفتوں کے باوجود باہمی احترام بہت تھا. آپ لوگ اکثر ایک دوسرے کے ساتھ جیلوں میں بھی رہے, لیکن بہت ایک دوسرے کی, اور اس زمانے میں جو استعمال ہوتی تھی اخباروں میں, رسالوں میں, بہت نکھری صاف ستھری زبان. آپ نے بہت سارے لوگوں کا نام لے دیا, وہ سارے ہم اثر نہیں ہیں. اب فیض احمد فیض اس وقت ایکٹیو اخبار نویس نہیں تھے. اچھا, وہ تو پاکستان ٹائمز چھوڑ چکے چیف ایڈیٹر نہیں تھے. پاکستان ٹائم ٹیک اوور ہوا, جب ٹرسٹ بن گیا تو وہ چھوڑ گئے. لیکن حمید نظامی کے دور میں تھے وہ. حمید نظامی کے دور میں. جی اب ہمارا دور جو ہے یہ مجید نظامی صاحب کا ہے. اور مجید نظامی صاحب تھے, اور پھر ہمارے صلاح الدین صاحب جسارت کے ایڈیٹر, اور عبدالقیم عابد صاحب, اور پھر ہمارے دوسرے دوست ڈان کے اب ایڈیٹر تھے, احمد علی خان تھے, الطاف گوہر بھی ایڈیٹر بنے اس زمانے میں, اس سے پہلے بھٹو کے دور میں. اور ان کا بڑا ڈنکا تھا, اور انہوں نے ان کی تحریروں نے بڑا
ایک اپنا دھوم مچائی، اور اسی طریقے سے اپنا ایک اخبار سن نکلا تھا انگریزی کا، اس کے ایڈیٹر تھے ایک شمیم صاحب، اور پھر ہمارے اپنے زیڈ سلیری صاحب تھے. تو مطلب کہ اگر اس زمانے میں جو یہ جو کمپین آئی نا، جب بھٹو صاحب آئے اور اسلام اور سوشلزم، اس وقت تلخی واقع ہوئی، تلخی واقع ہوئی، لیکن اس سے پہلے تلخی نہیں تھی. مگر آپ یعنی جو ایک شہاب اخبار نکلا، اس میں کوثر نیازی صاحب کا، اور اس میں پایا ثقافت سے گری ہوئی باتیں بھی ہوئیں. اس کے باوجود اس وقت نذیر ناجی صاحب اس کے ایڈیٹر انچارج تھے، لیکن ہم کٹھے بیٹھ کے چائے پیتے تھے شہزان میں، اور ایک دوسرے سے ملتے بھی تھے، اور آپس میں احترام بھی تھا. اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ تعلقات کا دائرہ جو ہے ہمارا وہ محدود نہیں ہوا. تلخی اگرچہ اس زمانے میں کافی ہو گئی، اور بعد میں بہت ہوئی. جب بھٹو صاحب کا دور آیا تو پھر انہوں نے جو کاروائیاں شروع کی، پکڑ دھکڑ کی، اور اس سے پھر ایک بڑا پولرائزیشن پیدا ہوئی. اس سے پہلے جو تھا وہ ماحول اس طرح کا نہیں تھا، اس طرح کا بعد میں ہوا.